بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطین کی ہمیشہ حمایت کریں گے، چائنا۔ نیٹو کو ایٹمی بم سے اڑا دیں گے، صدر بیلاروس۔ تائیوان پر چائنا کے جنگی طیاروں کی اڑان۔ امریکہ نے مشرق اوسط میں F-22 لڑاکا طیارے بھیج دیے۔ وقت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ عادل راجہ پر تخریب کاری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے اپنے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اسرائیل سے تنازع کے جلد منصفانہ اور دیر پا تصفیے کے لیے فلسطین کے ساتھ تعاون کریں گے۔ فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس چائنا کے 5 روزہ دورے پر بیجنگ میں ہے۔ صدر شی جن پنگ نے فلسطین کے ساتھ تمام شعبوں میں دوستی اور تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے، جو دو طرفہ تعلقات کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے فلسطینی رہنما عباس کو چینی عوام کا پرانا اور اچھا دوست قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی دوستو، چائنا کے صدر نے دسمبر میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی تھی اور مسئلہ فلسطین کے جلد منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا بنیادی حل 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم بیت المقدس ہو۔ چائنا نے فلسطین کے اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کی بھی حمایت کی ہے۔ ہم کو روس سے انتہائی طاقتور ایٹم بم ملے ہیں، جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیلاروس نے کہا ہے کہ روس نے ایسے ایٹم بم بیلاروس کو فراہم کر دیے ہیں جو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے ملنے والے ایٹمی ہتھیار ٹیکٹیکل نوعیت کے ہیں، جنہیں ایک جگہ پر نہیں بلکہ بیلاروس کے مختلف علاقوں میں نصب کیا جائے گا۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اور کسی بھی خطرے کی روک تھام کے لیے منسک نے روس سے ان ہتھیاروں کی درخواست کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے امریکہ اور نیٹو کے دیگر ارکان کو خبردار کیا کہ بیلاروس پر دراندازی کرنے کی صورت میں ہم بلا جھجک ان ہتھیاروں کو استعمال کریں گے۔ دوستو، قابل ذکر بات یہ ہے کہ روس نے یہ اقدام امریکہ کی جانب سے نیٹو کے رکن ممالک میں ایٹمی ہتھیاروں کی تنصیب کے جواب میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 25 مئی کو روس اور بیلاروس نے اس سلسلے میں ضروری دستاویزات پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت روس کے ایٹمی ہتھیاروں کا ایک حصہ بیلاروس میں نصب کیا جائے گا۔ تائیوان نے کہا ہے کہ تائیوان کے اطراف میں چائنا کے 12 جنگی طیاروں اور 4 جنگی بحری جہازوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تائیوان نے چائنا کے اس اقدام کے رد عمل میں اپنے جنگی طیارے اور بحری جہاز علاقے میں بھیجے ہیں۔ چائنا کی فوج نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی تائیوان کی فضائی اور سمندری حدود میں کئی جنگی طیارے اور بحری جہاز بھیج کر تائیوان کی مسلح افواج کو پیغام دیا تھا۔ اس سے پہلے چائنا نے کہا تھا کہ چینی فوج تائیوان میں ہر قسم کی غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے علاوہ اس جزیرے میں علیحدگی پسند قوتوں کو کچلنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا تائیوان جزیرے کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیتا ہے اور وہ اس کی چائنا سے علیحدگی کے لیے کیے جانے والے کسی بھی اقدام کا سخت مخالف ہے۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان فوجی کشیدگی، امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات، تائیوان کے داخلی امور میں امریکہ کی مداخلت اور اسے ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد سے بدستور جاری ہیں۔ چائنا کے جنگی طیارے اور بحری جہاز تائیوان کی فضائی اور سمندری حدود میں بدستور گشت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ خطے میں روسی طیاروں کے بڑھتے ہوئے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے امریکی فوج نے اپنے ایک ایئر فورس بیس سے مشرق اوسط میں F-22 فائٹر بھیجے ہیں۔
یہ ریپٹرز امریکہ کی افواج کو دوبارہ پوزیشن لینے اور ایک لمحے کے نوٹس پر زبردست طاقت مہیا کرنے کی صلاحیت کے حامل ہے۔ نیز خطے میں حال ہی میں بھیجے گئے جیٹ طیارے زمین اور فضا میں دیگر اتحادی افواج کے ساتھ ضم ہو جائیں گے۔ کمانڈر جنرل ایرک کوریلا نے روس کے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے طے شدہ فضائی حدود کی مسلسل خلاف ورزی سے کشیدگی میں اضافے یا غلط اندازے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس اقدام سے چند دن قبل امریکہ کے فوجی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ شام میں روس کی افواج نے امریکی اور اتحادی افواج کے ساتھ طے شدہ تنازعات کے خاتمے کے پروٹوکول پر عمل درآمد بند کر دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شام میں 1000 سے کم امریکی فوجی موجود ہیں۔ ان امریکی فوجیوں کو ایران کی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے باقاعدگی سے حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سال میں امریکہ کے ایک اور اعلیٰ فوجی جنرل نے کہا تھا کہ شام میں روسیوں کی جانب سے غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ فضائی سرگرمی دیکھی گئی ہے۔ روسی طیاروں نے 25 بار امریکی فوجی اڈے پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ حکومت بیرونی قرضوں کے معاملے پر مذاکرات کر رہی ہے۔ اس سے ہمیں ان کے ان دلیرانہ دعوے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان قرضوں کی ادائیگی بروقت کرے گا۔ اس وقت جب ملک کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے، ایسے میں انہوں نے عوام دوست یا مقبول بجٹ پیش کیا ہے، تاہم بجٹ میں آنے والے معاشی بحران کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ ابھی تک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے IMF ان پر اعتماد کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اس عوامی بجٹ میں سخت اصلاحاتی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے IMF کے قرضے واپس لوٹانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ بجٹ ایک ایسی حکومت نے پیش کیا ہے جس کی مدت صرف 2 مہینے رہ گئی ہے، لیکن اسحاق ڈار اب بھی خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور ان کے اسی یقین نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ مشہور ماہر معیشت دان اور پرسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عاطف میاں نے پاکستان کی صورتحال کا سری لنکا اور گانا سے موازنہ کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، جس پر اسحاق ڈار نے کافی سخت رد عمل دیا تھا۔ ہم ابھی باضابطہ طور پر ڈیفالٹ نہیں ہوئے، لیکن ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ اصل مسئلہ دوستو یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے، تب زیادہ دشوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے پاکستان سے بھی بدتر مالیاتی حالات کا سامنا کیا، لیکن پہلے اپنی مالی حالت کی حقیقت کو تسلیم کیا، اس کو سمجھا، اور پھر اپنی گرتی ہوئی معیشت کے حوالے سے سخت اصلاحاتی اقدامات کر کے وہ اپنی مشکلات کو موقع میں بدلنے میں کامیاب رہے۔ مثال کے طور پر بھارت کو 1991 میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا، جب ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے بھی کم رہ گئے تھے، اور بیرونی ادائیگیوں کے وعدوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے سے صرف چند ہفتوں کی دوری پر تھا۔ IMF نے اپنا قرض پروگرام بھی معطل کر دیا تھا، اور عالمی بینک نے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے بھارت نے متعدد اقدامات لیے، جیسے اپنے سونے کے ذخائر کا بڑا حصہ بینک آف انگلینڈ اور یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ کو بطور ضمانت دیا تاکہ قرضے کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ 1991 میں بھارتی وزیر خزانہ منموہن سنگھ کی جانب سے کی جانے والی بجٹ تقریر یادگار ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس طویل اور دشوار سفر کا آغاز کیا ہے، اس میں آگے والی مشکلات کو میں کم نہیں کر سکتا۔ ایک جانب وہ آنے والے چیلنج سے خبردار کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ پر اعتماد بھی تھے کہ سخت لیکن ضروری اصلاحات کر کے وہ بھارتی معیشت کی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس وقت کی بھارتی حکومت کی جانب سے لیے جانے والے اصلاحاتی اقدامات کی وجہ سے بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر ابھرا۔ حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود پالیسیوں پر عمل درآمد کو جاری رکھا گیا۔
اور اسی نے بھارت کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم بھی حالیہ بحران کو بھارت کی طرح ایک موقع میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن دوستو بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جن سخت اصلاحاتی اقدامات کی ضرورت ہے، وہ اقدامات لینے کے حوالے سے نہ ہی حکومت پرعزم ہے اور نہ ہی اس میں ایسے اقدامات لینے کی صلاحیت یا طاقت موجود ہے۔ بھارت نے ملک کو بحران سے باہر نکالنے کے لیے دنیا بھر سے ماہر معیشت کی خدمات حاصل کی تھی، جبکہ ہمارے ملک میں معیشت کا پہیہ ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں ہے، جن کی واحد سند یہ ہے کہ ان کا تعلق نواز شریف کی جماعت سے ہے۔ اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا اس کھیل کی جانب اشارہ کرتا ہے جو معاشی انتظام کے نام پر کھیلا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار شاید معیشت کے بگاڑ میں موجودہ صورتحال کے پوری طرح ذمہ دار نہ ہوں، لیکن انہوں نے معاشی بحران کو مزید سنگین بنانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ عاطف میاں، جنہیں آئی ایم ایف نے دنیا کے 25 ٹاپ نوجوان ماہر معیشت میں شامل کیا ہے، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحران سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جبکہ ملکی نظام بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اس حکومت نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر مرکزی بینک کے گورنر کو تبدیل کر دیا، اپنے ہی تعینات کردہ وزیر خزانہ کے خلاف ہو گئے، اور آخر میں وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار کو ان کی جگہ عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ اور اب اس صورتحال میں ایسا بجٹ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سے ماہر معیشت اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اہداف حقیقت کے منافی ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ اعداد و شمار کے ساتھ کھیلنے کے پرانے کھلاڑی ہیں، یہ رویہ ملک کو مزید گہرے بحران میں دھکیل دے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تو ان کے پاس اس حوالے سے پلان بی بھی موجود ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ حکومت میں بھی کسی کو اسحاق ڈار کے اس خفیہ پلان کے حوالے سے کچھ علم نہیں ہے۔ اگر وزیر خزانہ کو یہ گمان ہے کہ وہ دوست ممالک سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ کوئی بھی ملک مفت میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ عارضی طور پر معیشت کو سہارا دے گا۔ لوگوں کا نظام پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے اور بھروسے کھوکھلے وعدوں سے بحال بھی نہیں کیے جا سکتے۔ وقت دوستو تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو پولیس نے تفتیش کے بعد رہا کر دیا ہے۔ عادل راجہ کو پولیس نے تقریباً 8 گھنٹے حراست میں رکھا۔ عادل راجہ کو کئی گھنٹے کی تفتیش کے بعد رہا کیا گیا ہے۔ عادل راجہ نے پیر کو اپنا یوٹیوب چینل بند کرنے پر بات کی تھی۔ منگل کو عادل راجہ کی گرفتاری کے بعد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عادل راجہ اور ان کی فیملی کے ارکان کے فون بھی فی الحال بند تھے۔ عادل راجہ کے وکیل مہتاب عزیز کا کہنا تھا کہ عادل راجہ کو تخریب کاری قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ عادل راجہ کسی غلط کام میں ملوث ہوتے تو میں خود پولیس کو رپورٹ کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ عادل راجہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عادل راجہ پر پاکستان میں 9 مئی کو ہونے والے واقعات میں عوام کو ریاست پاکستان مخالف جذبات ابھارنے پر تخریب کاری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف پاکستانی حکام نے مختلف شکایات درج کروائی ہوئی تھی۔ عادل راجہ نے پاک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر پر پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی دھاندلی کرنے اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے تھے۔ پاک فوج کے سینئر افسران کے خلاف الزامات پر پاک فوج کے ایک سینئر آفیسر نے عادل راجہ کے خلاف برطانوی ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ انسان صدیوں سے زیتون کا استعمال کرتا اور فوائد حاصل کرتا رہا ہے، اس کو پکانے کے ساتھ ساتھ بطور دوا استعمال کرتا آ رہا ہے۔ بو علی سینا نے جن 64 ادویات کا ذکر کیا ہے ان میں زیتون کا تیل بھی شامل ہے۔ جدید دور کی مشینی زندگی نے جہاں انسان کو بہت سی آسائشیں مہیا کی ہیں، وہیں فطرت سے دور کر دیا ہے۔ صبح سویرے کی سیر کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، چکنی اشیاء اور فاسٹ فوڈز کا رجحان بڑھ گیا ہے، زندگی تیز رفتار ہو گئی ہے۔
ذہنی دباؤ اور عصبی تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، موٹاپا اور کولیسٹرول کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے امراض قلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر روغن زیتون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل زمین فلسطین اور شام ہے، یہیں سے یہ بحر روم کے باقی ماندہ علاقوں خصوصاً تیونس، اسپین، یونان، ترکی اور اٹلی میں پھیلا۔ یہاں سے امریکہ پہنچا اور اب زیتون کے درخت امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں پھلتا پھولتا ہے اور اس کے پتے پورے سال موجود رہتے ہیں، جو اسے تر و تازہ اور پھلدار رکھتے ہیں۔ یہ درخت طویل عمر پاتا ہے۔ اسپین کی یہ کہاوت آج بھی ضرب المثل ہے کہ زیتون کا تیل تمام امراض کا علاج ہے۔ غذا میں روغن زیتون گھی، چربی اور مکھن سے بہتر ہے۔ جدید تحقیقات بھی یہی ثابت کرتی ہیں کہ زیتون جسم میں جا کر دوسری چربیوں کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے اس کا استعمال امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے مفید ہے۔ یہ واحد تیل ہے جو مالش کے ذریعے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ حالیہ تحقیقات اس بات کی گواہ ہیں کہ جن علاقوں میں روغن زیتون کا استعمال ہوتا ہے یا جو لوگ روغن زیتون استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں امراض قلب کی شرح بہت کم ہے۔ زیتون میں تقریباً 2/3 تیل پایا جاتا ہے جو کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بطور سلاد، چھوٹے بچوں کے مساج اور عطریات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طویل عرصے تک خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی بدبو پیدا کرتا ہے۔ روغن زیتون کولیسٹرول کو جسم میں جذب ہونے سے روکتا ہے اور خون کے اندر زہریلے مادے کو خارج کرتا ہے۔ یوں اسے سرطان یا کینسر کو ختم کرنے کی بھی اہمیت حاصل ہے۔ جلنے کے زخم پر زیتون کا تیل لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں روغن زیتون کو آنتوں کے امراض میں مفید قرار دیا جاتا ہے۔ کسی سبب اگر ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روغن زیتون کی مالش سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ جن کی ٹانگوں میں درد رہتا ہو وہ روغن زیتون نمک ملے نیم گرم پانی میں ٹکور کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ روغن زیتون مالش سے نہ صرف پٹھے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اعضاء کو تقویت ملتی ہے۔ روغن زیتون جلد بڑھاپے کو روکتا ہے اور جلد کو خوبصورت بناتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے روغن زیتون بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال دمہ کے دورے کو روکتا ہے۔ روغن زیتون نزلہ زکام کو بھی روکتا ہے۔ شہد ملا کر استعمال کیا جائے۔ روغن زیتون کا استعمال گرتے بالوں کو روکتا ہے، بالوں کو لمبا کرتا ہے اور سیاہی کو قائم رکھتا ہے۔ بالوں کو مضبوط توانا بناتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق جو لوگ روغن زیتون کا استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا بلکہ متوازن رہتا ہے۔ روغن زیتون گردے کی پتھریوں کو نکالنے میں مفید ہے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں وہ چکناہٹ اور گھی ترک کر کے روغن زیتون کا استعمال کر کے موٹاپے کو روک سکتے ہیں۔ روغن زیتون کا استعمال جسم میں طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ اس کی مالش فالج میں مفید ہے۔ 48 سالہ خاتون یومی یوشینو کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد گھر سے بے دخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر والدہ کی باڈی کو 10 سال قبل فریزر میں چھپائے رکھا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا ہے جو ٹوکیو کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھی اور اس کی والدہ کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا تھا، جس نے میونسپل ہاؤسنگ کمپلیکس میں فلیٹ لیز پر لے رکھا تھا۔ گرفتار خاتون یوشینو کو اس ماہ کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے فلیٹ چھوڑنے کا کہا گیا تھا اور صفائی کے دوران کمرے میں موجود فریزر سے باڈی ملی۔
دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔